بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 28 ہے۔ اب اس میں ہم جو ہیں وہ سورہ الفلق کی جو آیات ہیں ان کے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ تو قل کے معنی تو ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ اس کے معنی کہو، جیسے ہم قل هو اللہ احد میں بھی تھا کہو، تو قل کے معنی تو ہو گئے کہو۔ اعوذ، اعوذ کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ چاہتا ہوں، اور یہ نکلا ہے اعوذ سے۔ تو اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، نعوذ ہم پناہ چاہتے ہیں، تعوذ تم پناہ چاہتے ہو، یعوذ وہ پناہ چاہتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے پناہ چاہنا۔ برب الفلق، بربی رب کی، یہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں با کے معنی کئی سارے ہیں۔ اب یہاں پہ جو با استعمال ہو رہا ہے وہ آف کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے، کا۔ تو بربی رب کی، برب الفلق۔ اب فلق کے معنی یہاں پہ صبح دیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ ذرا اس لفظ فلق کی تھوڑی اور تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم لغت کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پہ اس کے معنی کیا ہیں؟ تڑکا اول صبح یا مخلوق، یعنی کہ اس کے دو معنی ہیں، اول صبح کے معنی بھی ہیں اور مخلوق کے معنی بھی ہیں۔ لفظی اعتبار سے اس کے اصل معنی ہے پھاڑنا۔ صبح کا نور سیاہی کے پردے کو پھاڑ کر نکلتا ہے، اور مخلوق عدم کے پردے کو چاک کر کے آئی ہے، اسی مناسبت سے اول صبح یا مخلوق مراد ہوئی ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ اصل میں لفظ رب الفلق استعمال ہوا ہے، فلق کے اصل معنی پھاڑنے کے ہیں۔ مفسرین کی عظیم اکثریت نے اس سے مراد رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر سپیدہ صبح نکالنا لیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں فلق الصبح کا لفظ طلوع صبح کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فلق الصبح الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ جو رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ فلق کے دوسرے معنی خلق بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ تمام نباتات بیج اور زمین کو پھاڑ کر اپنی کوپل نکالتے ہیں۔ تمام حیوانات یا تو رحم مادر سے برآمد ہوتے ہیں یا انڈا توڑ کر نکلتے ہیں، یا کسی اور معنی ظہور چیز کو چیر کر باہر آتے ہیں۔ تمام چشمے پہاڑ یا زمین کو شق کر کے نکلتے ہیں۔ دن رات کا پردہ چاک کر کے نمودار ہوتا ہے۔ بارش کے قطرے بادلوں کو چیر کر زمین کا رخ کرتے ہیں۔ غرض موجودات میں سے ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے انشقاق کے نتیجے میں عدم سے وجود میں آتی ہے، حتیٰ کہ زمین اور سارے آسمان بھی پہلے ایک ڈھیر تھے جس کو پھاڑ کر انہیں جدا کیا گیا۔ کانتا رتقاً ففتقناہما۔ بس اس معنی کے لحاظ سے فلق کا لفظ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں طلوع صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، اور دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب ہوگا میں تمام خلق کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اور تفسیر مظہری میں کچھ اور معنی بھی دیے ہوئے ہیں۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ فلق سے مراد جہنم میں ایک قید خانہ ہے۔ اسے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ کلبی نے کہا یہ جہنم میں ایک وادی ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فلق جہنم میں ایک ڈھکا ہوا گڑھا ہے۔ ابن جریر اور بہقی
نے عبدالجبار سے روایت کیا ہے کہ ہمارے پاس دمشق میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کس طرح دنیا میں منہمک ہیں، تو فرمایا یہ تو انہیں کچھ نفع نہ دے گا، کیا ان کے آگے فلق نہیں؟ لوگوں نے پوچھا فلق کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا یہ جہنم میں ایک گڑھا ہے، جب اسے کھولا جائے گا تو جہنمی بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فلق جہنم میں ایک کنواں ہے، جہنم اس سے اس طرح تکلیف محسوس کرے گی جس طرح انسان جہنم سے اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس کے اوپر ڈھکنا ہے، اور جب ڈھکنا ہٹا دیا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے، تو اس آگ کی وجہ سے جہنم بھی چیخ اٹھتی ہے۔ فلق جہنم میں ایک گھر ہے، جب اسے کھولا جائے گا تو اس کی گرمی کی شدت سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ تو جہنم کے ایک معنی فلق کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تو 3 معنی ہو گئے فلق کے، صبح کے بھی اور مخلوق کے بھی اور جہنم کے گڑھے کے بھی۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات کو چھوڑ کے اس میں صفت رب اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ پناہ مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رب یعنی مالک و پروردگار اور عاقی و مربی ہونے کی صفت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ پھر رب الفلق سے مراد اگر طلوع صبح کا رب ہو تو اس کی پناہ لینے کے معنی یہ ہوں گے کہ جو رب تاریکی کو چھانٹ کر صبح روشن نکالتا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ آفات کے ہجوم کو چھانٹ کر میرے لیے عافیت پیدا کرے۔ اور اگر اس سے مراد رب خلق ہو تو معنی یہ ہوں گے ساری خلق کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ اپنی مخلوق کے شر سے مجھے بچائے۔